السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں سہیل انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن فار یو۔ آج کے اس لیکچر میں ہم مکسچر اور کمپاؤنڈ میں ڈفرینس اسٹڈی کریں گے۔ تو آئیں پہلے مکسچر اور کمپاؤنڈ کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان میں ڈفرینس اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے مکسچر دو یا دو سے زیادہ اشیاء کے طبعی طور پر ملاپ سے مکسچر بنتا ہے، یعنی دو چیزیں یا دو سے زیادہ چیزیں جب فزیکلی آپس میں مل جائیں تو بننے والی چیز مکسچر کہلاتی ہے۔ یا ہمارے پاس کچھ ایگزامپل ہیں، مثال کے طور پر یہ سیلڈ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ فزیکلی ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ٹافیاں ہیں، اس میں نٹس ہیں، مختلف نٹس کا فزیکلی آپس میں ملاپ ہے، فزیکلی آپس میں ملی ہوئی ہیں چیزیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل کہ نمک میں اگر ہم ریت ملا دیتے ہیں تو بننے والی چیز کیا ہوگی؟ مکسچر۔ نیکسٹ کمپاؤنڈ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ کے کیمیکلی طور پر ملنے سے کمپاؤنڈ بنتا ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ آپس میں کیمیکلی مل جاتے ہیں تو جو چیز بنتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کمپاؤنڈ۔ اس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کاربن اور آکسیجن کیمیائی طور پر ملتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، یعنی کاربن اور آکسیجن کیمیکلی آپس میں مل جاتے ہیں، بننے والی چیز کیا بنتی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کیا ہوگا؟ ایک کمپاؤنڈ۔ کمپاؤنڈ کی خاص بات یہ ہے کہ ایلیمنٹ اس کے جو ہیں وہ ایک فکس ریشو سے ملتے ہیں۔ یہ ڈفرینس ہم آگے اسٹڈی کریں گے۔ اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کہ جب ہائیڈروجن اور آکسیجن آپس میں ملتے ہیں تو پانی بنتا ہے، واٹر بنتا ہے۔ تو ہائیڈروجن اور آکسیجن آپس میں کیمیکلی مل رہے ہیں اور بننے والی چیز پانی جو ہے وہ کیا ہے؟ کمپاؤنڈ۔ تو یہ پہلے ہم نے مختصر سی ڈیفینیشن اسٹڈی کی مکسچر اور کمپاؤنڈ کی، اور اب اسٹڈی کرتے ہیں مکسچر اور کمپاؤنڈ میں ڈفرینس کیا ہے، ڈفرینس بٹوین کمپاؤنڈ اینڈ مکسچر۔ سب سے پہلے کمپاؤنڈ، یہ ایلیمنٹ کے ایٹم کے کیمیائی ملاپ سے بنتا ہے۔ کمپاؤنڈ کیا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ آپس میں کیمیکلی ملتے ہیں تو بننے والی چیز کیا کہلاتی ہے؟ کمپاؤنڈ۔ یہ دیکھیں آپ، اس کی ایگزامپل دیکھیں آپ، سوڈیم اور کلورین آپس میں جب ملتے ہیں تو سوڈیم کلورائڈ بنتا ہے، ٹیبل سالٹ، نمک بنتا ہے۔ یہ بننے والا ٹیبل سالٹ یا سوڈیم کلورائڈ کیا ہے؟ ایک کمپاؤنڈ ہے جو کہ سوڈیم اور کلورین کے کیمیکلی ملاپ سے وجود میں آتا ہے۔ مکسچر مختلف اشیاء کے سادہ ملاپ سے وجود میں آتا ہے، یعنی فزیکلی دو یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں تو بننے والی چیز کیا کہلاتی ہے؟ مکسچر۔ یہ آپ دیکھیں ایگزامپل، اگر نمک میں، سالٹ میں ریت مل جاتی ہے تو یہ آپس میں فزیکلی مل رہے ہیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ مکسچر۔ اسی طریقے سے یہ مختلف قسم کی جیلیز ہیں یا ٹافیاں اگر ہوں وہ آپس میں ملی ہوئی ہوں۔ نیکسٹ، کمپاؤنڈ کے اجزاء اپنی خصوصیات کھو دیتے ہیں اور ایسی نئی شے وجود میں آتی ہے جس کی خصوصیات بالکل مختلف ہوتی ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ اشیاء جو آپس میں کیمیکلی ملتی ہیں تو وہ اپنی اصل حالت کو کھو دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن H2+O2، ہائیڈروجن بھی گیس ہے اور آکسیجن بھی گیس ہے، اور جب یہ آپس میں کیمیکلی ملتے ہیں تو بننے والی چیز جو H2O وہ لکوڈ کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ تو ہائیڈروجن اور آکسیجن نے اپنی اصلیت جو گیس حالت میں تھی، اپنی اصلیت کو کھو دیا، وہ اصلی حالت میں باقی نہیں رہے، اور بننے والی چیز کیا ہے؟ وہ لکوڈ ہے۔ جبکہ مکسچر میں اس کے اجزاء اپنی خصوصیات برقرار رکھتے ہیں، یعنی جو بھی دو چیزیں آپس میں ملیں گی یا دو سے زیادہ آپس میں ملیں گی تو وہ اپنی خصوصیات برقرار رکھتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں
نمک اور ریت اگر آپس میں ملا دیا جائے تو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ نمک اور ریت کے ذرات اسی طریقے سے اپنی اصل حالت میں ہمیں برقرار نظر آتے ہیں، اپنی خصوصیات کو قائم رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نمک جو ہے وہ تبدیل ہو کر کوئی اور چیز نظر آنے لگ گئی، یا ریت اگر اس میں ملی تو وہ کوئی اور چیز بن گئی ہے۔ ریت اور نمک کو ہم اس میں پہچان سکتے ہیں۔ نیکسٹ، کمپاؤنڈ کے اجزاء بلحاظ ماس ہمیشہ ایک متعین نسبت کے حامل ہوتے ہیں، یعنی کمپاؤنڈ کے جو بھی اجزاء آپس میں مل رہے ہیں تو وہ ایک فکس ریشو سے آپس میں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، کاربن اور آکسیجن جب ملتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے، اور ان کا فکس ریشو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کاربن کا ایٹامک ماس 12 ہے، جبکہ آکسیجن کے ایک ایٹم کا ایٹامک ماس 16 ہوتا ہے اور 2 کا 32 ہو گیا۔ تو یہ ایک فکس ریشو سے ملتے ہیں، یعنی کاربن کا ایٹامک ماس 12 اور آکسیجن کا ایٹامک ماس 32 جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو کمپاؤنڈ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے۔ جبکہ مکسچر کے اجزاء کی کم سے کم تعداد اور نسبت متعین نہیں ہوتی، اس میں کوئی خاص یا کوئی فکس ریشو موجود نہیں ہوتی مکسچر میں۔ یہ آپ دیکھیں ایگزامپل کہ اس میں ایک چیز زیادہ دوسری کم ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی فکس ریشو نہیں ہوتی۔ نیکسٹ ہے، کمپاؤنڈ کے اجزاء کو طبعی طریقوں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کمپاؤنڈ جو بن گیا اس کے پارٹیکلز کو، اس کے اجزاء کو فزیکلی ہم کسی بھی طریقے سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کیمیکل پروسیس جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا ان کو علیحدہ کرنے کے لیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کمپاؤنڈ کے اجزاء کو فزیکلی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ایک کیمیکلی آپس میں ملے ہوں اور اس سے بننے والی چیز جو ہے وہ پانی، ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے وہ گیس اسٹیٹ میں، جبکہ اس سے جو کمپاؤنڈ بنتا ہے تو وہ لکوڈ اسٹیٹ ہے۔ تو پانی میں سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو گیس حالت میں بآسانی فزیکلی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ مکسچر کے اجزاء کو سادہ طبعی طریقوں سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے، ان کو ہم آسانی سے فزیکلی ان کو ہم الگ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اگزامپل ہے ہمارے پاس کہ نمک اور ریت آپس میں ملیں تو اس کو ہم فزیکلی علیحدہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، ہر کمپاؤنڈ کو ایک کیمیائی فارمولے سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی کمپاؤنڈ کا ایک کیمیکل فارمولہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیبل سالٹ ہے تو اس کا کیمیکل فارمولہ ہوگا NaCl۔ ایک مخصوص کیمیکل فارمولے کے ساتھ ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پانی ہے، پانی کا بھی کیمیکل فارمولہ ہوتا ہے H2O۔ جبکہ ہم مکسچر میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں 2 یا 2 سے زیادہ اجزاء ہوتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں ملے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا کوئی کیمیکل فارمولہ نہیں ہوتا۔ کمپاؤنڈ کا مخصوص کیمیکل فارمولہ ہوتا ہے جبکہ مکسچر کا کیمیکل فارمولہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ دیکھیں ریت اور نمک ملے ہوئے ہیں، ریت کا اپنا الگ فارمولہ ہے، سالٹ کا یا نمک کا اپنا علیحدہ فارمولہ ہے NaCl۔ تو ان کے ملاپ سے اس کا کوئی خاص فارمولہ نہیں بنتا، تو ہم کہتے ہیں کہ مکسچر کا کوئی کیمیکل فارمولہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک اور ایگزامپل ہے مکسچر کی جس کا کوئی کیمیکل فارمولہ نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، کمپاؤنڈ کی ترکیب ہوموجینس ہوتی ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ایلیمنٹ آپس میں ملتے ہیں تو نئی بننے والی چیز جو ترکیب ہے وہ ہوموجینس ہوتی ہے۔ ایک مخصوص ترکیب، ہوموجینس ترکیب سے کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں، جبکہ جو مکسچر ہیں ان کی ترکیب ہوموجینس بھی ہو سکتی ہے اور ہیٹروجینس بھی، دونوں طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، کمپاؤنڈ کا میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ واضح اور متعین ہوتا ہے، یعنی مخصوص بوائلنگ پوائنٹ ہوگا، مخصوص ہی اس کا میلٹنگ پوائنٹ بھی ہوگا۔ فار ایگزامپل H2O، پانی، بوائلنگ پوائنٹ پانی کا کتنا ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ، پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا مخصوص بوائلنگ پوائنٹ ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل ہمارے پاس NaCl اگر ہم دیکھ لیں تو NaCl کا میلٹنگ پوائنٹ
880 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ NaCl یعنی سوڈیم کلورائڈ کا بوائلنگ پوائنٹ 1465 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ فکس ہے، یعنی 880 ڈگری سینٹی گریڈ پر NaCl میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ 1465 ڈگری سینٹی گریڈ پر NaCl بوائل ہونا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ اگر ہم مکسچر دیکھیں تو مکسچر کا میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ واضح اور متعین نہیں ہوتا، مکسچر کا میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ فکس نہیں ہوتا، کیونکہ دو یا دو سے زیادہ ایسی چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں کہ جن کا اپنا کیمیکل فارمولا ہوتا ہے، ان کا اپنا مخصوص میلٹنگ یا بوائلنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، اور وہ جب فزیکلی آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر اس مکسچر کا کوئی ایک خاص ٹیمپریچر یا کوئی ایک خاص جو ہے وہ میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ نہیں ہوتا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے کمپاؤنڈ اور مکسچر کے درمیان کچھ ڈفرینسز اسٹڈی کیے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بھی کویشچن ہو تو وہ آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔